NFT کے بعد مزید جعلی ویب سائٹس میدان میں، کیا HAHM اور E2Bet بھی اسی دھوکہ دہی کا حصہ ہیں؟ جانیے وہ حقائق جو آپ کو مالی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ 50 ارب روپے کی سرمایہ کاری اور اب وڈرا کا آپشن ہی ختم۔ کیا NFT گولڈ ایک نیا جال ہے یا پرانے فراڈ کی ایک نئی شکل؟ مکمل تفصیلات سامنے آ گئیں۔ قیمتی اشیاء، موٹر سائیکلیں، یہاں تک کہ جانور بیچ کر رقم لگائی مگر اب کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ NFT سکینڈل میں متاثرین کی دل دہلا دینے والی کہانیاں۔ NFT کے مبینہ فراڈ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک نوٹیفیکیشن سامنے آنے کے بعد ایک بھونچال آ گیا، کیونکہ نوٹیفیکیشن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ NFT نے اپنی سروسز 120 گھنٹے کے اندر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سکینڈل ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ملک بھر میں کئی شہریوں نے NFT میں بڑی رقوم انویسٹ کی تھی۔ واضح ہے کہ روزنامہ قوم نے اس فراڈ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی تھی، مگر سرمایہ کاروں نے امید اور لالچ میں اپنی جمع پونجی اس میں لگا دی۔ نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا، ہم انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع فراہم کر رہے ہیں کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے اور صارفین کو مقررہ کریڈٹ ادا نہ کرنے کے باعث 120 گھنٹوں کے بعد NFT کی سروسز معطل کر دی جائیں گی۔ یہ اعلان عید الفطر کے موقع پر سامنے آیا، جس کے باعث لاکھوں انویسٹرز کو شدید مالی نقصان کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ چند دنوں کے دوران تقریباً 50 ارب روپے کی سرمایہ کاری NFT اور دیگر ویب سائٹس پر کی گئی تھی، تاہم ویب سائٹ کی جانب سے وڈرا کا وقت پہلے 96 گھنٹے سے بڑھا کر 168 گھنٹے کر دیا گیا، جس سے سرمایہ کاروں کی تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ابھی تک ویب سائٹس انتظامیہ کی جانب سے اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے عوام میں بے یقینی اور خوف کی فضا پیدا ہو گئی۔ NFT کے فراڈ کیس کے بعد مزید جعلی ویب سائٹ سامنے آ رہی ہیں، جس میں HAHM اور E2Bet شامل ہیں۔ ان ویب سائٹس نے مختلف شہروں میں اشتہارات اور ہولڈنگ بورڈ لگا کر عوام کو لالچ دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ٹریجر NFT نے ایک نیا پروجیکٹ NFT گولڈ لانچ کیا ہے، جو مزید سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش قرار دی جا رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے گزشتہ دنوں NFT میں 50 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی تھی، مگر اب کمپنی نے وڈرا کا آپشن ہی ختم کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے دھوکہ دہی اور رقم کی بندش کے حوالے سے شدید احتجاج کیا ہے۔ بعض متاثرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی اشیاء، موٹر سائیکلیں، حتیٰ کہ جانور بیچ کر NFT میں رقم لگائی تھی، مگر اب انہیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاحال کسی سرکاری ادارے نے اس معاملے میں کوئی سخت ایکشن نہیں لیا۔ ملتان سمیت دیگر شہروں میں ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ دیکھے گئے ہیں جو لوگوں کو رقم ڈبل کرنے کا جھانسا دے رہے ہیں، مگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ NFT اور اس جیسی دیگر ویب سائٹس عوام کے ساتھ بڑے پیمانے پر فراڈ کر رہی ہیں، جبکہ متاثرین انصاف کے منتظر ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت اور متعلقہ اداروں کو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان ویب سائٹس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ مزید شہریوں کو دھوکہ دہی سے بچایا جا سکے۔